اگلا سوال نماز کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا نماز میں سورہ حمد کے بسم اللہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگلا سوال بھی نماز کے ہی حوالے سے ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی تشہد کے درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اجمعین پڑھ لے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ یہ بھی جائز ہے جی، یہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ نماز میں جو رائج اذکار ہیں، سورہ الحمد ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ قدر ہو، سورہ کوثر ہو، سورہ قل هو اللہ ہو، اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلی و بحمد، دعائے قنوت وغیرہ، یعنی یہ جو رائج اذکار ہیں ان کے علاوہ 3 قسم کے ذکر جو ہے نا یا کلام اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک قرآن، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھیں آپ رکوع میں، اس نیت سے نہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کا حکم ہے، ایسے ہی آپ پڑھیں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ذکر خدا، اللہ اکبر ذکر خدا ہے، اللہ سبحان اللہ یہ ذکر خدا ہے، نماز کی کسی بھی حالت میں ذکر خدا، اس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز وہ دعا ہے، جائز دعا نماز کی کسی بھی حالت میں جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اللہم عجل فرج آل محمد یہ بہترین دعا ہے، جس طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہاں اس کو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی ورود کی نیت سے کہ یہاں پڑھنے کا حکم ہے نہ پڑھیں، ایسے ہی ذکر خدا کریں، جو ہے نا وہ قرآن کی آیت پڑھیں یا کوئی جائز دعا کریں، اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ماہ مبارک رجب ہے اور یقیناً اس میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور کافی پوسٹیں بھی آ رہی ہیں اور کافی علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، 20 روزے رکھنا اور اس کا ثواب اور فائدے، وہ ساری چیزیں تو یقیناً ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن آغا صاحب مسئلہ ایک خاتون نے پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں خاص طور پر 13 رجب کے دن روزہ رکھنا چاہتی ہوں اور اس دوران میرے ماہواری کے دن ہوں گے، تو کیا اس دوران میں روزے کی نیت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اور 13 رجب کے دن خاص طور پر 13 رجب کو بالخصوص روزہ رکھنے کی کیا افادیت ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں جی، اس دن تو روزہ صرف نیت کرنے سے تو روزہ نہیں ہوتا نا جی، یعنی وہ اس دوران جس طرح نماز نہیں ہوتی اسی طرح روزہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رجب کی کسی بھی تاریخ میں جو ہے نا وہ روزہ کی فضیلت ہے، یا اس میں کوئی خاص اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں اور آن لائن میں چیزیں فروخت کرتا ہوں، میرا اسٹور بنا ہوا ہے انسٹاگرام پر، اور اکثر خواتین کو میں پارسل دینے بھی جاتا ہوں کیونکہ میں نے جو چیز بیچی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا اور جو رائڈر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو میں خود ہی اپنا سامان ان کے گھر تک پہنچانے جاتا ہوں، تو وہ پھر خواتین سے ایک سلسلہ بن جاتا ہے اور مجھے ان نامحرم خواتین سے بات کرنی پڑتی ہے اور ان کے مسائل بھی سننے پڑتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ چیز کیسی ہے اس حوالے سے باتیں ہوتے ہوتے پھر وہ خاتون جو ہے وہ پرسنل باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں ذاتی طور پر نہیں کرتا کیونکہ میں نوجوان لڑکا ہوں، تو خواتین اکثر مجھ سے چیٹنگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے کالز کرتی ہیں اور پھر دوستی کی طرف بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح خواتین سے نامحرم عورتوں سے دوستی کرنا یا ان سے چیٹنگ کرنا مسلسل بے ضروری بات کرنا ان سے جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، آپ صرف ایک اجنبی خاتون سے، نامحرم خاتون سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اجنبی مرد عورت سے باتیں کرتا ہے، دفاتر کے اندر مرد بھی کام کرتے ہیں اور وہاں خواتین آتی ہیں کام سے، خواتین کام کرتی ہیں وہاں مرد آتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح بہت سارے جو آفس ہیں، پی آئی اے ہے، یا آپ کا کوئی بھی ایئر لائن ہے یا ریلوے ہے، یہاں کاؤنٹر پر جو ہے نا وہ خواتین ہوتی ہیں، مرد آ کے وہ اپنا کام ان کو بتاتے ہیں، مرد ہوتے ہیں تو خواتین آتی ہیں، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو ہے نا وہ
बदनीयती ना हो, आलूदा ना हो निगाह वगैरह, और आप यानी गैर ज़रूरी बातें जो हैं वो न करें, और ये आपके हाथ में है। वो आपकी तरफ से जब तक हौसला अफजाई की जाएगी तब उसमें जुर्रत पैदा होगी। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि ये पर्सनल बातें करने लगी हैं, फौरन जो है उसकी हौसला शिकनी करें, उसको जो है ना वो जुर्अत न करने दें। अगर आप उसको मायूस करेंगे तो कभी भी जो है ना वो ज़बरदस्ती नहीं करती। ये आपके रद्द अमल पर मुनहसिर है कि आपका रद्द अमल क्या होता है। आपकी तरफ से भी इस तरह की लचक होगी, इशारा मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। अगर आप उसको शुरू ही से मायूस करेंगे तो फिर उसमें वो जुर्रत नहीं होगी। वो जैसे कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हमारे पास आखिरी सवाल मौजूद है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस आखिरी सवाल को हम शामिल कर रहे हैं। बाद सलाम पूछने वाले ने ही पूछा है कि आगा साहब, मैंने अभी साल गुजरा है तो उस साल के आखिरी दिसंबर के महीने में मैंने अपना खुम्स अदा किया था, लेकिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो मैंने एक नई कमेटी डाली और उस कमेटी में पहला नंबर मैंने ही लिया, जो कि 4 साल की कमेटी है, या 3 साल की है या 4 साल की है। अब वो 4 साल तक मैं भरूंगा, पहला नंबर ही मेरा था। मैंने उस पहले नंबर की कमेटी से 5 लाख रुपए लिए, कमेटी मेरी खुली और मैंने उस कमेटी के पैसों से गाड़ी ख़रीद ली और वो गाड़ी मेरे इस्तेमाल में है। लेकिन इस कमेटी से जो मैंने गाड़ी ख़रीदी है, इसकी किस्तें मैं पूरे 4 साल तक भरूंगा, हर महीने इसकी किस्त जमा करवानी मुझ पर लाजिम है। तो आगे साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये जो सिलसिला चलेगा कमेटी के सिलसिले में, किस्तों का सिलसिला जो चलेगा, इस पर मैं खुम्स अदा करूँगा या नहीं? इस गाड़ी के 5 लाख रुपए पर मैंने खुम्स अदा करना होगा या नहीं? इसकी वजाहत फरमाइए। देखिए जी, कमेटी में जो आप भरते हैं या जमा कराते हैं, वो जितना पैसा आपने जमा कराया है वो अगर साल गुजर गया है और वो खुम्स की तारीख आती है तो ये आप ये बावर करें कि ये बचत है। कमेटी के नाम से कहीं आपका पैसा जा रहा है या किसी को आप कर्ज देते हैं, बैंक में है, आपके घर में है, ये सारा आपका पैसा है। ये सारा आपका पैसा है। उस तारीख को जो पैसा आपकी मिल्कियत में है, जो भी जो है ना वो आपकी मिल्कियत में है, यानी मा सिवाय उस रकम के कि जिसका खुम्स अदा कर चुके हैं पहले साल 80%, उसमें नहीं है। उससे जायद जो भी है, कमेटी की सूरत में हो, बैंक में हो, आपके घर में हो, उसका जो है खुम्स आपने अदा करना है।